السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین روانہ ہوتے ہیں تو ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کو تعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے، اور وہ منظر جو مسجد کوفہ کا کتنا دل اداس تھا جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب سلام پھیرا تو امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پانی دینے والا نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر اور بھی حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ابھی راستے میں ہیں، یہ سارا واقعہ پہنچتا ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے ہیں اور بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے، بے تاب ہیں آپ کے لیے، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دیں۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوستوں نے، اقرباء نے، عوام و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں واپسی پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کافی سوچ بچار میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو منظر تم مجھے دکھا رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائی تھی۔ حسین ابن علی کے ساتھ نبی کریم محبت فرما رہے تھے تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ حضور، آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا حضور، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا یہ دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی جب میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی ہے وہ خون بن چکی تھی، اور یہ خبر پہلے دی گئی تھی۔ فرمایا میرے دوستو، جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ حضرت حسین نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق و باطل کے درمیان سرخ لکیر کھینچ دی۔ اپنے خون سے حق و باطل کا امتیاز کرنا اب مشکل نہیں، حدود بالکل واضح کر دیے۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔
یہ معرفت زمانے کو کس نے کروائی؟ حسین ابن علی نے۔ اور پھر فرمایا امام حسین آگے بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانے کے بغیر تو کئی دن گزر سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اور فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی آل رسول کو نہیں دیا جاتا۔ صبر کا امتحان ہے، 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ ہمیں اللہ کی عبادت و ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے۔ 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، اور دوسری طرف لشکر یزید کی تعداد 22,000 اور ایک روایت میں 30,000 کی ہے اور مقابلے میں ہیں۔ ان 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں۔ شرط یہی تھی کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی نے کہا سب کچھ لٹ جائے گا، لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اور سورج طلوع ہوتا ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، خوب گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے۔ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ تیر چلتا ہے، حسین ابن علی اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے اوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی اون و محمد کی لاشیں گر رہی ہیں، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، اور کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریگزار میں گونجتی ہے، میرے بابا مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کر کے عرض کرتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ معصوم علی عسکر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر جب فرات کی نہر کی طرف بڑھے اور 2 شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، ہاتھوں میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے میدان میں کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا میں کٹ گئی۔ اب امام ہاتھ میں تلوار لیے میدان میں آئے اور آپ نے آخری خطبہ جو دیا، جو تاریخ کے سنہری اوراق میں موجود ہے، لوگو میرا حسب و نسب پہچانو، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمہ نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں،
مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا تھا۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ اس وقت میرا حق پہچانو، لیکن ان یزیدیوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو حکومت کی لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور کہتے، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، پھر دشمن اہل بیت کے ساتھ جس جرأت اور جس بہادری کے ساتھ لڑائی کی، اور آپ کی تیغیں دشمن اسلام کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہیں۔ تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہے۔ آواز آ رہی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ حق بلند ہوتا ہے، باطل شکست پاتا ہے، بھلے ہزاروں کے لشکر کیوں نہ ہو۔ آخری خطبہ حضرت حسین نے دیا تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں۔ آپ نے کہا میں کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میدان میں آ کے ان کو کاٹتے رہے۔ پھر میدان میں آئے، ان کو کاٹتے رہے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں پانی سے ہاتھ بھرے اور لشکر کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے مجھ پہ پانی کو بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود پانی نہیں پیا۔ ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی، جس طرح علی اصغر پیاسے شہید ہوئے، وہ منظر یاد آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ امتحان تھا، اس لیے حضرت امام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتا دیا کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اور ساقیے حوض کوثر کے نواسے اگر اشارہ کرتے تو حوض کوثر چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی، لیکن امتحان دینا مقصود ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے، اور آپ رضی اللہ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یکا یک سب نے آپ پر حملہ آور ہوئے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے لبوں پہ ہائے تک نہ آئی، اور اللہ سے عرض گزار ہوئے، حسین کی قربانی قبول کر۔ 33 زخموں تلواروں کے ہیں اور آپ کے بدن پہ، اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم مبارک پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزے تو آپ کے جسم میں ٹوٹ گئے تھے۔ امام حسین کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، خون ابل رہا تھا۔ آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ریت پہ پیشانی رکھی ہوئی تھی، کائنات حیران تھی۔ آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، سورج بھی منہ چھپا رہا تھا۔ عاشوراء کے دن یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اور آخری کلمات یہ تھے، مالک دکھ آئے، اذیتیں آئی، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پر راضی ہو گیا، تیرے امر کو تسلیم کر لیا، تیری رضا یہ راضی ہو گیا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں۔ اس وقت آپ کا سر تن انور سے جدا کر دیا گیا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، لیکن اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، کروڑوں سلام اہل بیت اجمعین پر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔